عمران نیازی کی تقریروں نے قوم کے کان چور، ڈاکو، لٹیرے، کرپٹ سن سن کر تھک گئے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، لیکن اس سے زیادہ فکر کی بات یہ ہے، تشویش کی بات یہ ہے کہ عمران نیازی اپنی حرکات اور سکنات کی وجہ سے آج سیکیورٹی معاملات پر غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتا ہے۔ پہلے تو اپوزیشن کو للکارتا تھا، کبھی امریکہ کو کہتا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ۔ مجھے بتائیں یہ کون سی ڈپلومیسی ہے؟ یورپین یونین کو بھرے جلسے میں رکیتتا ہے، لتاڑتا ہے، یہ کون سی فورن پالیسی ہے؟ کیا پاکستان نے اقوام عالم میں ایک اچھے ملک کے ساتھ جو تمام تر ممالک سے دوستی کا خواہاں ہے، کیا پاکستان کے تجارتی مفادات دوسرے ملکوں کے ساتھ جڑے نہیں ہوئے؟ اور جب اتنا کچھ کہہ گیا اس کے بعد مجبوراً اس کے اپنے وزیر خزانہ کو کہنا پڑا کہ یہ بات پبلکلی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ وفاقی کابینہ کو ایسی ٹیپ تیار کرنی چاہیے جب عمران نیازی ملکی مفادات اور غیر ممالک کو بھی طرح طرح کی آوازیں لگائے تو اس کے منہ پہ ٹیپ لگا دے، کیونکہ ٹیپ لگانا ضروری ہے، کیونکہ یہ شخص جو ہے نا وہ بولتا ہے تو ملک کی مفادات کا نقصان کرتا ہے۔ اس کے لوگ آئے، جب حکومت میں آئے، مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر آئے تو آتے ہی سی پیک اور چائنا کے لتے لیے، کہا کہ وہاں پہ کرپشن ہوئی ہے۔ آج بھی وہ وفاقی وزراء کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، چائنا جیسے ملک کو ناراض کیا پھر وہیں پر چلا گیا کچکول لے کر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران نیازی کو اب اس پہ نظر رکھنی چاہیے، اس کو بے شک اپنا جو ہے نا وہ ٹیپ لگا دینی چاہیے تاکہ یہ غیر ضروری گفتگو کر کے پاکستان کے لیے مشکلات نہ پیدا کرے۔ یہ جو 2 جلسے ہوئے قوم نے دیکھ لیا کہ ہوش کس کے اڑے ہوئے ہیں، حواس باختہ کون ہے، ہوا کس کی اکھڑی ہوئی ہے۔ لیکن مجھے قوم یہ بتائے کہ یہ اناپ شناپ جو گفتگو کی، ذاتی حملے کی اپوزیشن پر، اس طرح تو کوئی کامیڈی نہیں کرتا جس طرح عمران نیازی نے ایکٹنگ کر کے دکھائی ہے۔ کیا کبھی تقریروں میں کہا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے؟ کیا کبھی تقریروں میں کہا کہ سستی دوائیاں میں نے ختم کر دی؟ کیا اپنی تقریر میں کہا کہ کسان کا برا حال ہے، کھاد مل نہیں رہی ہے؟ کیا کبھی غربت کا، مہنگائی کا، بے روزگاری کا حل دیا اس نے اپنے 4 سالوں کے بھاشنوں میں؟ نہیں دیا۔ اس لیے آج وقت آ گیا ہے کہ تمام تر جماعتیں اس بات پر یکسو ہیں کہ اس شخص کو جو بولتا ہے اپنے انتقام کی آگ میں، سیاستدانوں کو، اپوزیشن جماعتوں کو تو اپنا جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اب غیر ملکی ممالک بھی اس کی انتقام سے محفوظ نہیں ہیں اور پاکستان کے لیے ڈپلومیٹک پریشانیاں اکٹھی کر رہا ہے۔ کل کہا جی یورپین یونین کو میں نے کچھ کہا نہیں۔ تو یہ آدمی جو ہے نا بالکل ذہنی توازن اس کا کھو بیٹھا ہے۔ تو میری اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان سے گزارش ہے دوبارہ سے کہ ایک ٹیپ تیار کریں، جب یہ ایسی انام شنام بولے تو اس کے منہ پہ لگا دیا کریں۔ یہ پاکستان کا نقصان کر رہا ہے، اس نے پاکستان کی معیشت کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ تو اب انشاءاللہ یہ راؤنڈ ہے، آخری راؤنڈ ہے، اور یہ کوئی اپوزیشن کی جنگ نہیں ہے، یہ عوام کے مسائل کی جنگ ہے۔ عوام کو بھوکا کیا، مہنگائی میں پیس دیا، بے روزگاری کی چکی میں جھونک دیا، بچوں کے منہ سے دودھ چھین لیا۔ تو انشاءاللہ اب اس نے جو کرنا ہے کر لے، اللہ کے فضل و کرم سے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی
اور اس کو گھر بھیجیں گے اور ہم اس سے انتقام لے لیں گے. ہم اس سے جواب لیں گے ان تمام وعدوں کا جو اس نے پاکستانی عوام سے کر کر ان کو جھانسا دیا. اور عمران نیازی تمہیں جواب دینا ہوگا. تم جتنی مرضی اخلاق کی دھجیاں اڑا لو, تمہارے لہجے میں جواب نہیں دوں گا. ہم تمہیں سیاسی جواب دیں گے, قانونی جواب دیں گے, پارلیمنٹ کے اندر بھی دیں گے, پارلیمنٹ کے باہر بھی دیں گے. تو انشاءاللہ تعالی قوم اب اس کی باتوں پہ دھیان نہ دے, ادھر سے سنے ادھر سے نکال دے. یعنی جس شخص کو یہ احساس نہیں ہے کہ آج پاکستانی معیشت جو ہے وہ سسکیاں لے رہی ہے, پاکستانی معیشت آج ICU میں ہے, جہاں پر جن ممالک سے ہماری تجارت ہوتی ہے انہیں یورپین یونین کے ممالک کو جلسے میں للکار رہا ہے. یہ کوئی انسان ہے؟ اس کے اپنا میرا خیال دماغ کا جو اوپر والا چیمبر ہے وہ خالی ہے. یہ ملک کے لیے خطرہ بن چکا ہے. اس لیے اب انشاءاللہ اس کا جانا ضروری ہے. اچھا بات کریں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بات کریں وفاق میں, تو جہانگیر ترین لندن میں ہے اس وقت اور علیم خان بھی لندن میں ہے. ان کی کیا نواز شریف سے ملاقات ہونے جا رہی ہے اور آپ لوگوں سے کیا رابطہ ہو چکا ہے ان کا؟ مسلم لیگ کا تمام اہم جماعتوں سے رابطہ ہے, اتحادی جماعتوں سے رابطہ ہے, اور یہ رابطہ کسی کی ذات کے لیے نہیں ہے. یہ رابطہ حکومت گرانے کے لیے نہیں ہے. یہ رابطہ اس لیے ہے کہ آج اس ملک کی عوام صوبوں میں کہہ رہی ہے, ہم سے پوچھتی ہے, مجھے روک لیتے ہیں لوگ کہ کب اس ظالم حکمران سے ہمارا چھٹکارا ہمیں حاصل کرا رہے ہو. تو اس لیے یہ قومی فریضہ بھی ہے, سیاسی فریضہ بھی ہے, اور اللہ کی مخلوق کو جس نے دھوکہ دیا جھوٹے وعدوں سے, اس کو عوام کی عدالت میں جواب دے کرنا بھی ضروری ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا چودھری پرویز رائی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا آپشن موجود ہے یا انہوں نے ٹرین مس کر دی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو گول ہے نا وہ بہت بڑا ہے. وزارت اعلیٰ کے چکروں سے باہر نکل آئیں. پاکستان کی 22 کروڑ عوام اور پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے. یہ ایٹمی قوت ہے, اس کے دشمن زیادہ ہیں, دوست کم ہیں. تو ہمیں پاکستان کے ساتھ دوستی نبھانی ہے, اپنی پاکستانیت کا تقاضا نبھانا ہے. اس کے لیے پارلیمنٹ میں اندر جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کو کامیاب ہونا ازحد ضروری ہے, تاکہ دوبارہ سے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک نیا روڈ میپ بنائیں, اور اس روڈ میپ کا واحد مقصد ہو کہ ہم نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنا ہے, دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے, اور جو پاکستان کی ستائی ہوئی عوام ہے اس کے زخموں پہ مرہم رکھنا ہے. بہت شکریہ. لاہور میں حمزہ شہباز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سیکورٹی معاملات پر غیر ضروری باتیں وزیر اعظم عمران خان کرتے ہیں. کڑی تنقید کی انہوں نے وزیر اعظم عمران خان پر. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی اور عمران نیازی کو گھر بھیجیں گے.